بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اچھی سفارش اور بری سفارش دے حوالے نال بیان فرما دیتا ہے کہ انہاں دا انجام کی ہے۔ قرآن کریم نے مسلماناں دی شفاعت یعنی سفارش کرنے دا سانو شوق بھی دلایا ہے اور اس گل دا پابند بھی کیتا ہے کہ او سفارش شرعی حدود و قیود دے اندر رہندے ہویاں کرنی ہے، یعنی اگر سفارش شرعی تقاضیاں دے مطابق ہے تو اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی اور رضا دا ذریعہ ہے اور اجر و ثواب دا بھی سبب ہے۔ اگر سفارش دینی مقاصد دے خلاف ہوئے تو سفارش کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالی دی ناراضی دا مستحق کے گناہگار ہو کے سزا دا بھی حقدار ٹھہردا ہے۔ یہ سفارش صرف ایک انسان دی ذات نو تباہ نہیں کردی جڑی شرعی تقاضیاں تو ہٹ کے ہوندی ہے، بلکہ اے پورے معاشرے نو تباہی دے دانے تک لے جاندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، جڑا اچھی سفارش کرے او دے واسطے اس وچوں اجر و ثواب دا حصہ موجود ہے۔ ومن یشفع شفاعة سیئة، اور جڑا بری سفارش کرے یکن لہ کفل منہا، اس بندے واسطے بھی عذاب و سزا وچوں حصہ اس بری سفارش دی وجہ تی موجود ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے تے قادر ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ آیہ کریمہ دے اندر اچھی سفارش کرنے والے نو دنیا اور آخرت دے اندر اجر و ثواب دی بشارت یعنی خوشخبری عطا کیتی گئی ہے، اور بری سفارش کرنے والے نو دنیا اور آخرت دے اندر سزا دی وعید سنائی گئی ہے۔ آخری حصہ آیہ مبارکہ دا جڑا میں تلاوت کیتا ہے اسی وچ اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دا اے ذکر ساڈی رہنمائی کر رہا ہے کہ اس قادر مطلق واسطے کسے نو جزا یعنی نیکی دا صلہ دینا یا سزا دینا مشکل نہیں ہے۔ او معمولی شفاعت حسنہ تے اچھی سفارش تے بڑے بڑے انعام دے نال بندے نو نواز دیندا ہے، عطا فرما دیندا وے، اور جس دی سفارش کیتی گئی ہے او دا بھی اجر کم کیتیوں بغیر سفارش کرنے والے نو او دے برابر اجر و ثواب
عطا فرما دے، اودے خزانے چ کوئی کمی نہیں ہے۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے چند لفظاں دے اندر بری سفارش دی وجہ تی سخت سزا دا جو دسیا وے، اگر او سخت سزا دے دے تے اللہ تبارک و تعالی نو اس سزا دین تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اس واسطے جدی سفارش کرو اچھی کرو، اور جدی سفارش سمجھ دیو کہ شرعی تقاضیاں تو ہٹ کے وے، اس دی سفارش تو بچ کے رہو۔ اج ایک حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ جس وقت بھی کوئی سوالی، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہوندا سی تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماندے سی، اشفعوا فلتوجروا ولیقضی اللہ علی لسان رسولہ ما شاء۔ اے میرے صحابہ، تسی بھی ضرورت مند دی میری بارگاہ چ سفارش کریا کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ تانوں بھی اجر عطا کر دیتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی دی زبان تے جو چاہے گا فیصلہ فرما دے گا۔ یعنی جڑا میرا فیصلہ ہوئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی مرضی دے نال ہوئے گا۔ تواڈے کہنے نال میں ہرگز اللہ دے حکم دی خلاف ورزی نہیں کراں گا، لیکن جس وقت تسی شفاعت حسنہ کسی دی کرو گے تے اس دا انعام یہ ہوئے گا کہ تانوں بہرحال اجر و ثواب عطا کیتا جائے گا۔ بزرگان دین فرماندے نے کہ جدن کوئی مسلمان دعا واسطے کہے، خصوصاً جڑے بندے حج یا عمرہ واسطے حرمین شریفین طیبین دی حاضری واسطے بارگاہ الہی دے اندر التجا کردے نے اور دربار نبوی دے اندر سلام دی درخواست پیش کردے نے، انہاں بندیاں نو جنہاں نو کہہ کے بھیجیا ہوندا ہے کہ ساڈے واسطے اتھے دعا کریا جے، التجا کریا جے، تے اس بارے سستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے دل جمعی دے نال اس بندے واسطے دعا کر دین جنہیں کہہ کے بھیجیا ہے، اور سلام پہنچا دین، کیونکہ یہ اتھے جا کے جڑی دعا کرے گا مکہ شریف وچ روضہ رسول تے جا کے بندے دی عرضی پیش کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے اے عرضی پیش کیتی آپ دی بارگاہ چ تے مینوں کہہ کے بھیجیا سو پیش کری، تو میں آپ دی بارگاہ چ پیش کر دینا۔ انہوں دا فائدہ کی ہوئے گا کہ اس اچھی سفارش تے اس نو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ ساڈے بندے سمجھدے نے کسے نو کہہ دیتا گیا نا کہ ساڈا اتھے سلام پیش کریں روضہ رسول تے یا خانہ کعبہ وچ ساڈے واسطے دعا کریں، کوئی التجا کریں رب دی بارگاہ چ، سمجھدے نے دنیا داری واسطے سانوں کہہ دیتا ہے، اساں بھی دل ہویا تے کرداں دے، دل ہویا تے نہ کران گے، جبکہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام نو دنیا داری دی سطح تے نہیں ناپنا چاہیے، بلکہ جس نے تانوں کیا وے انہوں حرمین شریفین دی یاد آئی ہے تے انہیں کیا نا۔ ایتھے تسی کہ ادھر جاندے ہو ویسے عام جگہ تے سیر کرن، مثلا مری نتھیا گلی چلے جاندے ہو، یا سوات کالام چلے جاندے ہو، کاغان نران جڑیاں وادیاں نے، وادی نیلم آزاد کشمیری چلے جاندے ہو، کدی کسے کہہ ساڈے واسطے اتھے جا کے دعا کریں؟ ظاہر کہندے تے اس جگہ دے نے نا کہ جتھے بندے نو پتہ ہے کہ اتھے رب دی رحمت برسدی ہے پی اور قبولیت دی امید قوی ہے، اس واسطے کہہ کے بھیجیا جاندہ ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ اللسان،
بہترین صدقہ زبان دا صدقہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان دا صدقہ کیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشفاعۃ یفک بہل اسیر، زبان دا صدقہ ہے کہ تسی کسے بے قصور قیدی دی رہا ہونے دی سفارش کرو تے تہاڈی سفارش دی وجہ تے انہوں رہا کر دیتا جائے۔ شرط بے قصور ہونا ہے۔ اگر کسی نو قید کر لیا گیا تانوں یقین ہے کہ اس بندے نو جڑا قید کیتا گیا بے قصور کیتا گیا ہے تے تواڈے کولے کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اسباب ذرائع ایسے ہیں نہیں کہ تسی سفارش کرو اس بے قصور قیدی نو رہائی مل سکتی ہوئے تے تسی اپنی طرف کوشش کر کے اس دی سفارش کر دیو تاکہ اس نو رہائی نصیب ہو جائے۔ اس تواڈی زبان دا صدقہ ہے۔ ظاہر ہے سفارش تسی زبان نال ہی کرنی ہے نا محکمے دے افسر نو کہ اس بندے دا اے مسئلہ وے تے بے قصور سی، انہوں کسی نے الزام لگا کے تے قید کروا دیتا ہے لہذا اس نو رہا کر دیتا جائے گا۔ افسر دی مرضی کو اپنی چھان بین تو بعد اس نو رہا کرے گا یا کی کرے گا۔ بہرحال تواڈی زبان تو سفارش ہوگی اس قیدی نو جڑی رہائی مل جائے گی تواڈی زبان دا صدقہ ادا ہو گیا وے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيُحْقَنُ بِهَا الدَّمُ، کسے بے گناہ دا خون محفوظ ہو جائے۔ مثلا تساں کسے بندے دے بارے ایسا ذکر کر دیتا تو انہوں علم ہے کہ فلاں بندے نو ناحق قتل کر دیتا جائے گا، تسی کوئی ایسا زبان دے ذریعے طریقہ استعمال کر دے ہو کسے نال گل بات کر کے کہ اس بے گناہ دا خون محفوظ ہو جائے تو یہ بھی تواڈی زبان دا صدقہ ہے۔ تیسرا وَيُجْزَى بِهَا الْمَعْرُوفُ، تسی نیکی دی دعوت دو اگلا نیکی کر لوے تو اس نیکی کیتی ہوئی دا تانوں بھی اجر عطا کیتا جائے گا۔ والإحسان إلى أخيك المسلم، اپنے مسلمان بھائی دے نال احسان کیتا جائے۔ وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةُ، اگر مسلمان پرا نوں کوئی مصیبت آ گئی دی مصیبت دور کر دیتی جائے، یہ سارے زبان دے صدقے نے۔ اللہ تبارک و تعالی سانوں ہمیشہ سفارش جڑی کرن دی توفیق عطا فرمائے تے وہ شفاعت حسنہ ہی ہوئے، یعنی اچھی سفارش، جائز سفارش، شرعی تقاضیاں دے مطابق وہ سفارش ہوئے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے نے من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلیفعل، تواڈے چ جڑا بندہ اپنے مسلمان پرا نوں کسی جائز طریقے نال نفع دے سکدا ہے تو انہوں چاہیے اپنے مسلمان پرا نوں ضرور نفع دے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا سی خیر الناس من ينفع الناس، لوکاں وچ بہترین شخص او یہ جڑا دوسرے لوکاں نوں صرف نفع ہی پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔